السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ روزانہ عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ ایک حدیث سنتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا بشراب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کی ایک چیز لائی گئی، وہ پانی یا دودھ تھا۔ تو پینے کی چیز لائی گئی، فشرب منہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ پیا۔ وعن یمینہ غلام وعن یسارہ الاشیاخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے طرف جو ہے ایک لڑکا تھا، اور بائیں طرف بزرگ لوگ، بڑی عمر کے لوگ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے کہا، اتأذن لی ان اوتی ہؤلاء، کہ کیا آپ اجازت دیتے ہو کہ میں ان بزرگوں کو دوں؟ دیکھیں، شروع کدھر سے کرنا ہے؟ پلانا داہنے طرف سے۔ تو لڑکا ہے، کم عمر ہے، اور اس کے الٹے سائڈ میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے لڑکے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں ان لوگوں کو دوں؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نہیں، اللہ کی قسم نہیں، لا اوثر بنصیبی منک احدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو بچا ہوا حصہ ہے نا، اس پر میں کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دوں گا۔ دیکھیں، آپ کا جو بچا ہوا پانی ہے یا دودھ ہے، اس کو میں پیوں گا، اس پر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں بہت کچھ باتیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ لڑکا کون تھا؟ یہ لڑکا کون تھا؟ جب آپ دیکھیں گے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری اور عمدۃ القاری وغیرہ دیکھیں گے، یعنی بخاری کی شرح دیکھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لڑکا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وقت کم عمر میں تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے سائڈ میں جو بائیں طرف تھے بزرگ لوگ، بعض علماء نے شرح کیا ہے کہ خالد بن ولید جیسے شخصیت تھی، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ لوگ تھے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز تقسیم کریں، خاص طور پر پانی جب تقسیم کریں، پلائیں، تو داہنے طرف سے پلانا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ مسنون ہے۔ اور وہ داہنے طرف، چاہے بچہ بیٹھا ہو یا کوئی ہو، اسی طرح سے شروع کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر بائیں طرف کچھ بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو داہنے سائڈ والے کو اجازت لینا کہ مستحق تو آپ ہیں، حقدار تو آپ ہیں، لیکن یہ بزرگ لوگ ہیں، آپ اگر اجازت ہو تو ان کی طرف سے شروع کیا جائے۔ گویا کہ دیکھیے اسلام میں کتنا ادب احترام سکھاتا ہے کہ بزرگوں کا بھی خیال کیا جائے۔ لیکن دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے تفقہ دیا تھا، دین کی سمجھ دیا تھا۔ عام دوسرے لوگ ہوتے تو اجازت دے دیتے، لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جسم سے کوئی بھی ٹچ ہوتی ہے چیز وہ تو برکت والی ہو جاتی ہے. اصل میں یہ تبرک حاصل کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. تو یہ اصل مسئلہ ہے. تو گویا کہ جس چیز میں برکت ہو اس کو جلدی حاصل کرنے اور اس میں سبقت کرنا چاہیے, بندے کو سبقت کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, اس میں آگے بڑھنا چاہیے. اور ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لیا, دیکھیے, لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, اللہ کی قسم آپ کے حصے جو آپ کے پاس سے مجھ کو مل رہا ہے اس میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم گستاخی کر رہے ہو, نہ, یہ نہیں کہا, بلکہ وہ حصہ دے دیا انہی کو پینے کے لیے. تو گویا کہ حقدار کو دے دینا چاہیے, جو چیز چاہے وہ چھوٹا ہو یا کوئی بھی ہو, حقدار کو دے دینا چاہیے, حقدار کو دے دینا چاہیے. ایک اہم نقطہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے گرچہ اگر خالد بن ولید ہو یا حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحابی, بزرگ صحابی ہو, لیکن ان سے زیادہ ترجیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے پانی کو دیا. تو اب غور کیجیے یہاں ایک بات اہم نقطہ کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کسی دوسرے کے طریقے کو کیسے ترجیح دیا جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے. جب پانی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دیا تو ہم طریقہ کیسے اپنائیں دوسرے کا طریقہ ہم کیسے اپنا لیں گے کہ اس امام کے پیچھے چلیں, اس امام کے پیچھے چلیں؟ ہم ان کی عزت کریں گے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیے تو ان اماموں کی گستاخی نہیں ہوئی. یاد رکھیے, ان اماموں کی گستاخی اور بے عزتی نہیں ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت ساری اہم باتیں اس سے اور معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو چیز ٹچ ہو جائے, چھو جائے, وہ اس سے تبرک حاصل کرنا صحابہ کرام اس بات کو سمجھتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی کسی کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بہت برکت والی چیز ہے جب تک کہ کوئی دلیل نہ جائے. تو ان باتوں سے ہم کو بہت عبرت اور سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور جو مسنون طریقہ ہے اس کو اپنانے کی توفیق دے. کھانے پینے تقسیم وغیرہ کرنے میں جو نبوی طریقہ ہے اسی پر عمل کرنے کی توفیق دے اور غیروں دوسرے کے طریقوں سے خصوصی طور پر بدعات اور خرافات سے اللہ تعالی ہم کو بچا کر رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.